على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہمارا اگلا سوال بنت حسین گجرانوالہ سے اپنا سوال کرتی ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں. حافظ صاحب کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس میں دعا ہمیشہ قبول ہو. دعا ہمیشہ قبول کروانے کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا کو ہمیشہ قبول کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ رب العالمین تھوڑی لیٹ کر دیتا ہے کسی وجہ سے، یا ذخیرہ ہو جاتی ہے ہمارے اعمال میں. تو دعا کو قبول کروانے کے لیے کچھ شرائط اسلام نے بتائی ہیں کہ وہ شرطیں اگر دعا میں پائی جائیں تو دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے دعا کریں، کسی اور سے دعا نہ کریں. جب ہم کسی اور سے دعا کریں گے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. خالصتاً اللہ رب العالمین سے دعا کریں، سوال کریں، جو چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگیں. آپ کا توکل، آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اور عطا کرنے والا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کے اندر 2516 نمبر روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا. اور سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا. صرف ایک اللہ کو پکارو گے تب جا کر توحید ثابت ہوگی، تب جا کر اللہ راضی ہوگا. اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارو گے، اللہ کے ساتھ دعائیں کرنے میں کسی اور سے مدد مانگو گے، کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھو گے، پھر دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ صرف ایک اللہ سے دعا کریں. دوسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ طریقہ کار یعنی دعا کا یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کا، یا خلاصتاً یہ کہہ لیں کہ جو دعا میں وسیلے کے طور پر ہم چیز استعمال کر سکتے ہیں یا وسیلہ کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو وسیلے کے طور پر ضرور استعمال کریں. وسیلے کے طور پر ہم جو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو ہم وسیلے کے طور پر استعمال کریں. جیسے کہ میں کہوں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، غفور کا مطلب بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو میں کہوں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے تو نے خود کہا ہے تو معاف کرنے والا، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہم کہیں یا اللہ تو نے خود کہا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے قادر ہونے کے صدقے، اپنے قدیر ہونے کے صدقے ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا جائے. دوسرا وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پیش کریں. جو عمل خالصتاً میں نے اللہ کے لیے کیا ہو، یعنی میں رات کو اٹھتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں صرف اللہ کے لیے، کسی کو نہیں پتا ہوتا میں تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ تہجد میں اللہ کے سامنے جب میں دعا کروں یا اللہ میں تیری خاطر اٹھا ہوں، یا اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے دنیا میں، صرف تو ہے، تو یا اللہ میں جب تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا ہے، اس عمل کو اگر تو نے قبول کیا ہے تو یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے جو بھی آپ کو چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ دعا میں کہ اپنا کوئی وسیلہ. تیسرا وسیلے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی نیک شخص سے دعا کروا لیں. تو یہ ایک آخری آپشن ہے کہ آپ نے اس شخص سے دعا کروائیں. تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جلدی سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ یار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دعا کر لیں اور اللہ فوراً قبول کر لیں. کئی دفعہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ کتنا اس کا تعلق ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بس مجھے چاہیے، ابھی چاہیے. اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر ابھی اسی وقت دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اگر ابھی یہ دیتے ہیں یہ اس کے لیے نقصان دہ، تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز نہیں دیتے، لیکن ہم اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 2735 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. فیقول، کیا کہتا ہے، قد دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے اپنے رب سے دعا کی، میرے رب نے میری دعائیں نہیں قبول کی. یعنی ایک بار کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، یار میرا رب میری دعائیں نہیں قبول کر رہا. تو یہ چیز دوسری، یعنی چوتھے نمبر پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دعا حرام کام کی کبھی نہ کریں کہ یا اللہ مجھے شراب عطا کر دے، یا یہ کہیں کہ رشتہ داریاں توڑنے کے بارے میں، یا اللہ میرے چاچے کا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو ہلاک کر دے.
یہ تو بد دعا ہو ٹھیک ہے. یعنی ایسی چیزیں یا بد دعا آپ کسی پر کریں گے, کوئی صحیح چیز آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ بھی کوئی کسی سے کوئی صحیح چیز چھیننے کے بارے میں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی, تو اس کے بارے میں اگر بات کریں گے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم, تم میں سے ہر بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہ کریں, یعنی کہ یا اللہ میں نے مسجد میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, قسم کھا لے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح مسلم میں 2735 نمبر روایت ہے. اس طرح پانچویں چیز ہے کہ اللہ پر یقین کرنا چاہیے, بہترین طریقے سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہو کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دے گا, تو نے دینا ہے اور لینا بھی تجھ سے, تو نہیں دے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گا, تو تجھ سے لینا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, انا عند ظن عبدی بی, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے دینا ہے تو میں دیتا ہوں, بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا تو پھر میں بھی یوں ہی کرتا ہوں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جب اس کا یقین پکا ہو جائے گا نا تب میں اس کو دے دوں گا, جیسا یقین ہوگا. ہاں جی, یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے. چھٹے نمبر پر میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. چھٹے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو حاضر قلبی سے کرے, یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور ہے. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ دکاندار ہے مثلا تو وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 2 روپے کی 2 روپے کی 2 روپے کی, جو ریڈیو پہ کھڑے ہوتے ہیں 2 روپے کی 2 روپے, ادھر سے ذکر چل رہے ہیں. تو ایسا ذکر اللہ کو قبول نہیں ہے, ایسی دعائیں قبول نہیں. خالصتاً اللہ کے لیے دعا کریں, اپنا دل حاضر ہو کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. کس کے سامنے بات کر رہے ہیں تو اس کے سامنے جب آپ بات کریں تو اس کی حاضر قلبی آپ کی ہونی چاہیے. سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 3479 نمبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, بے پرواہ غافل دل سے اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا. ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حرام کاموں سے بچے, حرام کھانے سے بچے, حرام پینے سے بچے, حرام پہننے سے بچے. یہ ساری چیزیں بندہ اگر بیت اللہ کے پاس بھی کھڑا ہے نا, بیت اللہ کے اندر بھی چلا گیا ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام کا ہے, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. کعبے کو غلاف کو پکڑ کر بھی دعائیں کریں نا, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی جب کھانا پینا حرام کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحیح مسلم کی 1015 نمبر روایت میں ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا. لوگ بھی پاک کھائیں, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. لوگوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, تمہیں جو پاکیزہ رزق دیا جاتا ہے اس سے کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا, بہت لمبا سفر کر کے آیا, بال اس کے پراگندہ ہو چکے ہیں, کپڑے گندے ہو چکے ہیں, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی غذا حرام کی, اس کا لباس حرام کا, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اس کی دعا کیسے قبول ہو. تو یہ چیزیں دعا کے اندر بہت ضروری ہیں. 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ بندہ دعا میں زیادتی نہ کرے, یعنی دعا کو اس طریقے سے نہ کرے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے لگ جائے. مثال کے طور پر یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما, یہ عام سی دعا ہے, یہ کر سکتا ہے. اب اس میں یہ کہے یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں ایک ہرے رنگ کا محل دے, اس ہرے رنگ کے 8 دروازے ہوں, محل کے 8 دروازے ہوں, 8 دروازوں پہ جو ہے وہ میرا نام لکھا ہوا ہو, اور ان نام کو جو ہے وہ نام سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہو, یعنی اتنی تفصیل میں بندہ جائے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار دعا کے لیے درست نہیں ہے. اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دعا کے آداب میں شامل ہوتی ہیں. آداب مثلاً کہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے, پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے کرے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, باوضو ہو کر دعا کرے, قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے, مکمل یقین کے ساتھ دعا کرے. یہ ساری چیزیں دعا کے اندر ہونا ضروری ہے. تو جب ایسی چیزوں کے ساتھ دعا ہوگی تو دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا قبول کرتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون